اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ. میں ہوں سدرا اقبال. یہاں ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بات تو ہم کرنا چاہ رہے تھے اسپرٹ آف رمضان کے حوالے سے, لیکن ہماری ڈبیٹ ایک وائڈر کانٹیکس میں چلی گئی ہے. ٹیلی فون نمبر ہمارا بدل گیا, آپ کی اسکرینس پہ سامنے ہے. اس کے علاوہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں آن مائی فیس بک پیج وچ گوز بائی مائی نیم سدرا اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے یوتھ پینل میں موجود سمن نے سوال کیا تھا کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا نہیں, یا اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور دن کے وقت اس نے بھولے بھٹکے ٹی وی دیکھ لیا تھوڑی دیر یا کوئی فلم دیکھ لی تو کہا جاتا ہے تمہارا روزہ مکروہ ہو گیا. کیا واقعی ہمارا ایمان اور ہمارے رکن اتنے کمزور ہیں کہ چھوٹی سی کوئی اگر انٹرٹینمنٹ ہو یا ساتھ میں کوئی چیز ہو تو اس سے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں؟ یوتھ کا سوال ہے, کنفیوژن بہت ہے. انیک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جہاں تک سمن کا سوال ہے, ایک میٹر ہوتا ہے جو انسان کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. جی. آپ اگر روزے سے ہیں, فرض کیجئے سوال کیونکہ آپ کا روزے سے متعلق ہے, آپ وہ میٹر آپ کو خود بتا دے گا کہ جو گانا میں سن رہی ہوں یہ گانا مجھے روزے میں سننا چاہیے یا نہیں. اس کا جواب اندر سے آ جائے گا. دین میں آسانیاں ہیں, پریشانیاں نہیں ہیں. صحیح. یسر ہے, عسر نہیں ہے. یہ تو ہے آپ کی بات کا جواب. جی. سمن سے پہلے علی نے سوال کیا جو سوال کیا تھا وہ کہ ہم اپنے ایک روڈ میپ, کیا تمام چیزیں ہیں, کنفیوژنس ہیں, اس کا علاج کیا ہے. ہم نے امراض جو جتنے تھے وہ تشخیص ان کی ہو گئی کہ اب اس کو کرنا کیا ہے. دیکھیں علی, جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ سے مراد آپ کی جنریشن کے. جی. آپ دین کو خود پڑھیں, دین کو خود پڑھیں اور بالکل ایمٹی مائنڈ, یعنی چیزوں کو لرن کرنے سے زیادہ چیزوں کو ان لرن کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میں پہلے نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز نہیں کروں, آپ نتیجہ طے کر کے پڑھنا شروع نہ کریں, نمبر 1. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اتنا بانجھ نہیں ہوا ہے. لوگ ہیں یہاں, کراچی میں بھی اچھے لوگ ہیں, لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں. اس ملک میں بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ, بڑے دانشور ہیں, ان سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اچھا انیک صاحب, آپ ہی کی بات کو بلکہ میں آگے بڑھاؤں گی. یہ وہ جنریشن ہے جو اپنے ہر سوال کا جواب google.com پہ ڈھونڈتی ہے. اب مسئلہ وہاں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے, بیکاز کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے بجائے اس کنفیوژن کو اور بڑھا دیتی ہیں. اس لیے میں نے کیا کہا کہ وہ صحبت اختیار کی جائے. میں google.com پہ چلا گیا تو مجھے اگر معلوم کرنا ہے جیسے مارس کے بارے میں, کون سا اسپیس شپ جا رہا ہے تو وہ تو وہ مجھے معلوم ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ صاحب انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, تو میں کہاں جاؤں گا اس آیت کی تشریح کے لیے کہ بے شک میری نمازیں, میری عبادتیں, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو اس کا جواب مجھے ملے گا ایک صحبت سے. وہ صحبت جیسے پہلے بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھا جاتا تھا, ان سے سیکھا جاتا تھا. اور صحبت آدمی کو کیسے بنا دیتی ہے؟ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. اگر آپ بیٹھیں گے کبوتروں میں تو کبوتر بن کے نکلیں گے, لیکن اگر باز کی صحبت میں ہوگی آپ بیٹھیں گے تو آپ کی شخصیت کیسے نکل کر آئے گی؟ انیک صاحب, اب اسی بات کو اگر میں یوتھ پینل کے پاس لے کے جاتی ہوں, فہد ایک سوال یہاں پہ کر رہے تھے. فہد, تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اگر آپ بڑھ کے پتہ کرنا چاہو ان چیزوں کے بارے میں یا کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہو تو کیا ری ایکشن آئے گا پیئرز کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے؟ کیا اس بات کی اجازت دی جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل دوسری طرح کے خوف بھی لوگوں میں بہت ہیں کہ جی یہ تو فنڈامنٹلزم کی طرف یا ایکسٹریمزم کی طرف نکلتا جا رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ پوچھنا چاہیں اپنے کسی پیئر سے, اپنے فرینڈ سے, ایون یور فیملی, سم فیملیز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, تو اس کا آنسر دینے سے پہلے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے, تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی, تمہیں رکوع نہیں کرنا آتا, تمہیں یہ نہیں پتا کہ سجدے میں کیا بولنا ہے. مطلب ایز این اس کو اپریشیٹ, مطلب اس بندے نے آپ کی طرف وہ سیکھ کرنے گیا ہے, آپ کو گائیڈنس لینے گیا ہے, آپ اس کو بتانے کی جگہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہو سکتا ہے میری آبزرویشن ہو, ابھی انیک صاحب ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں واقعی قرآنی کمپیوٹر جن بچوں کو لقب دینا چاہیے وہ موجود ہیں, ان کو وہ حافظ قرآن دیے, اور ساتھ ساتھ ان سے کوئی بھی آپ نے آیت پوچھی, کوئی بھی حوالہ دیا, وہ فر کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. لیکن عام دنوں میں اگر میں دیکھتی ہوں چھوٹے بچوں کو 8 یا 9 سال کی یا 7 سال کی عمر میں گھر میں مولوی صاحب آتے ہیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے, بچے بہت جھجکتے ہیں. دیٹ از دا 1 hour
کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور کرنے کو ہو, بہانے بھی بنائیں گے, اسی وقت پیٹ میں بھی درد ہوگا, اسی وقت سر میں بھی درد ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اور یہ میں مذہبی گھرانوں کی بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ مسلمان گھروں میں بچے آپ ہمیشہ نوٹ کیجئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے, اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اس کی وجہ یہ کہ کمرشلزم. ہاں جی. اچھا, کمرشلزم سے مراد کیا ہے کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں, اہداف ہیں, وہ تبدیل ہو گئے. سوچنے سمجھنے کے انداز جب تبدیل ہو جاتے ہیں تو معاشرہ یہیں پہنچ جاتا ہے. کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا. قرآن شریف پڑھنا, بچوں کو پڑھوانا, یہ تو ہمارا یعنی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن کریم جس گھر میں نہیں پڑھا گیا اس گھر سے زیادہ منحوس گھر کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا شرمندہ ہوں گے کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم, اور یہ مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آئیں گے؟ قرآن کریم میں خود کیوں نہیں پڑھاتا, میری بیوی کیوں نہیں پڑھاتی اپنے بچوں کو, کیا میں 1000-1200 روپے پہ ایک مولوی صاحب کو رکھوں گا؟ دیکھیے, دین کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ علی کی بات کا جواب, اسی بات کو میں جوڑتا ہوں. ہمارے گھروں میں فرض کیجئے ہم 3 بھائی ہیں, ہم 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی, اور میرے اگر 3 بیٹے ہیں تو ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا ہو, میرا رویہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کروں. وہ بچہ کہ جسے MBA کرنا تھا, جسے IT ایکسپرٹ بننا تھا, جو لائسیم یعنی اس نے A-levels کیا ہے, میں اپنے بہترین ذہین بچے کو دین کے کام کے لیے وقف کروں گا تاکہ سوسائٹی آگے بڑھے گی. لیکن سر انیل صاحب یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا. دیکھیں ہم نے کریئر کاؤنسلنگ پہ بھی یہاں پہ پروگرام کیا. ہم نے کہا کہ ماں باپ اپنی خواہشیں اکثر بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں. یعنی یہاں تو آپ نے دینی اس پہ بات کی, جو پھر وہی کارنر آ جاتا ہے کہ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں, اس پہ ہم کوئی سوال نہیں اٹھاتے. لیکن بات یہ ہوئی کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو باپ نے فیصلہ کر دیا ایک کو میں ڈاکٹر بناؤں گا, ایک کو وکیل بناؤں گا, ایک کو فوجی بناؤں گا. اب آپ نے اسی فہرست میں کھڑا کر دیا کہ جو اس میں سے سب سے ذہین ہو اس کو دین کے لیے وقف کر دیں. تو یہ تو بات یہاں پہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ صاحب ہم یہاں پہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہو, وہ کیا عمل ہو, کیسی تربیت ہو کہ بچے کے اپنے اندر سے دل سے آواز آئے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں, میں دین کی طرف راغب ہوں. وہ تو آئیڈیل کنڈیشن ہے نا. لیکن اگر وہ سوسائٹی یعنی میرے والدین مجھے ایک کنجینیل انوائرمنٹ فراہم نہیں کر رہے تو مجھے تب کیا کرنا ہے؟ اگر میرے پیرنٹس نے یعنی ہمارے پیرنٹس نے ایسا ماحول, اس سوسائٹی کے پیرنٹس نے, پاکستان کے پیرنٹس نے ایسا ماحول فراہم کر دیا تو میرا خود ایک طبیعت میری چاہے گی اس طرف. لیکن کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو کیا کیا یعنی بیچ میں پہلے ہمیں یہ میجرز کرنے پڑیں, میجرز کرنے, جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ خود پڑھیں اور کیا کریں, بالکل دماغ کو خالی رکھ کے, اس کو بالکل یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ جی شاید مجھے اس میں اب ایکسپرٹ ہی بننا ہے. جتنی آپ کی سمجھ ہے, جتنا آپ قرآن پاک پڑھتے, جیسے کئی گھروں میں اور کئی لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ہر رمضان میں قرآن پاک کو دہرایا جاتا ہے, دوبارہ اس کی پہلے سپارے سے لے کے آخری سپارے تک اس کی یعنی ایک دفعہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کو تفسیر سے پڑھا جاتا ہے. تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور سدرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ جب یہ بچے دین کو پڑھ کے سوسائٹی میں آئیں گے نا تو یہ کمپلیکس بچے نہیں ہوں گے. قرآن کریم احساس کمتری کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا. بالکل ہمارے پاس, معاف کیجیے گا, جی ہمارے پاس جو کلرجی ہے ہماری, اس کا رویہ بعض مرتبہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے. جب لائسیم, IBA, زیبسٹ وغیرہ یہاں کے بچے پڑھ کر یعنی A-levels کیا, ان کی اپنی پڑھائی چل رہی ہے, انہوں نے BS کیا, MS کیا, آگے بڑھ رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب وہ بات کریں اور دین کو پیش کریں تو ان کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی. انیس صاحب کا کہنا یہ ہوا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان ڈبوں میں بند کیا. یہ جو ہم کنفیوژن دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے جو کلیرجی کا نام دیتے ہیں یا پھر جو ہمارے علماء ہیں یا ہمارے مولوی حضرات ہیں, ہم نے دین کو ان کی میراث بنا دی. یعنی ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں, جو کہ صحیح بھی ہے, لیکن پھر بھی ان کی جو خدمات ہے دین کے لیے اس سے انکار نہیں. بالکل, لیکن خود بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھنا ضروری اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث بیان کی کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہو. میرے زمانے کے جو مسائل ہیں, کیا مجھے علم ہے؟ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ,
فورن ایکسچینج, ملٹی نیشنل کارپوریشنز وغیرہ وغیرہ جو آج کے بڑے مسائل ہیں. ان کے اور مزید سوال بھی لینا چاہوں گی آپ سے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیٹس سی کہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں بھی یا نہیں ہمارے ساتھ. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جی گجر خان سے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ لوگوں کو پہلے تو رمضان مبارک ہو. یہ جو ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, سچی بات بتاؤں کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں, میرے منہ سے اس شخص کے سامنے بات نہیں نکل رہی. میں یہ دل سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے وہ ثابت ہو کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ 70 ولیوں سے افضل ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا, اور انیق صاحب کو آف کورس ہمارے لیے بہت محترم ہے. آج ہم بیٹھے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں تاکہ ہم سمجھ پائیں دین کو اور بہتر. کوئی سوال ہے آپ کا کوئکلی مجھے بتائیے. میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ انیس صاحب جس طریقے سے اسلام کو اتنا سمپل کر کے پیش کرتے ہیں, اس سے میں نے ان پڑھ آدمی ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے 4 آیتیں آتی ہیں, نماز قیدگی سے پڑھتا ہوں, جو کچھ میں ان سے تقریباً 3-4 سال سے سیکھ رہا ہوں جی. الحمدللہ کہ اس شخص نے اسلام کو اتنا سمپل طریقے سے علماء دین کو بٹھا کے بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں الجھن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں حج کر لو, زکات دے دو, اگر نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. نماز 5 وقت پڑھو, حلال کماؤ, بڑے چھوٹے کی عزت احترام کرو. لیکن ہم وہ بادشاہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ میری دل سے دعا ہے, میں بالکل غلط بیانی نہیں کرتا, میں سحری کو بھی ان کو سنتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ اللہ اسی کو ہمارے ملک میں بادشاہ بنا دے, صحت ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور اللہ تعالیٰ انیق صاحب کی خدمات کو اور آپ کی جو ریسرچ ہے اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. اور یہ تسلسل ہے, یہ جو سامنے لوگ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ آنے والے انیق ہیں. میں آپ سے صدرہ یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور آپ یہ دیکھیے کہ ان بچوں میں یہ ہم سے آگے ہیں. انیق صاحب ہمیں نیوز بریک پہ جانا, لیکن بریک سے آنے کے بعد آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا اور ہم بھی آبزرو کرتے ہیں, میری یوتھ پینل بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ جو ماڈریٹ رویہ آپ نے اپنایا ہے, میانہ روی, جس کی بار بار دین میں تلقین بھی کی گئی ہے, یہ مشکل تھا یا نہیں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ جو بات آپ نے کی کہ صحبت میں جب بیٹھتے ہیں علماء اکرام کی اور بڑے بزرگوں کی, تو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میانہ روی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کچھ فنڈامنٹلز پہ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا جواب میں آپ سے لوں گی بریک کے بعد. ابھی چاہتے ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے, گفتگو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں, نمبر بدل گیا ہے جی, 37664744, ہمیں کال کیجیے گا. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک.